بات کو نہ مانے، اس کے پاس دلیل بھی نہ ہو اور وہ آپ کی دلیل کو تسلیم بھی نہ کر رہا ہو، ایسے شخص سے پھر کہہ دیجئے، ایسے لوگوں سے، ایسے گروہ سے کہہ دیجئے، فقل کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اور تم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ میں جان بوجھ کے ابھی ترجمہ نہیں کر رہا، جو سب نے کیا ہے وہی ترجمہ پہلے کریں گے، پھر ہم ترجمے پہ بھی غور کریں گے اور تفسیر پہ بھی غور کریں گے۔ تو جو ترجمہ معروف ہے، جو سب نے کیا ہے، سنی شیعہ سب نے لکھا ہے، پہلے ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ثم نبتہل، اور اس کے بعد پھر ہم مباہلہ کریں گے، یعنی تم اور ہم مل کر مباہلہ کریں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ سے یہ فیصلہ لیں گے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے اللہ یا ہمارے ساتھ ہے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے ہم یہ اپنی اہلیت کو ثابت کریں گے، اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے، اسے ہم اللہ پہ چھوڑ دیں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم بھیجیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجنے کے نتیجے میں جو جھوٹا ہوگا وہ خود سامنے آ جائے گا، یعنی معلوم ہو جائے گا کہ لعنت کہاں گئی ہے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم قرار دیں گے، بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے وہ تو پڑھنے دیجئے نا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ تو خود بخود پتہ چل جائے گا، جس پر عذاب آئے گا، جو مشکل میں آ جائے گا، جو پریشان ہو جائے گا، خود پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے جو سب نے کیا ہے، مگر ترجمے سے اختلاف کرنا تو قرآن سے اختلاف نہیں ہے نا، ترجمہ تو ظاہر ہے، ترجمہ اور ہے، اللہ کا کلام اور ہے، اللہ کا کلام تو عربی میں ہے، ترجمہ مختلف زبانوں میں ہے، تو پھر وہ جو مترجمین رہے یا ہیں وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی علمی صلاحیت کی بنیاد پہ ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر مترجمین میں علمی بحثیں ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ لفظ کیوں لکھ دیا، جبکہ عربی کے اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اس کے آگے اور پیچھے کا لفظ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایک وسیع علمی قابلیت کا اظہار ہوتا ہے جب کوئی مترجم ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، تو ترجمے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں بہت ساری آیات سے اور بہت ساری احادیث سے جو ترجمے کیے گئے ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے، تو جب میں نے اعتراضات کو اپنے اساتذہ کے سامنے رکھا کہ استاد میں ایسے دیکھ رہا ہوں یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، تو آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ کئی ترجمے تبدیل کروانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، باقاعدہ پوسٹروں پہ، اشتہاروں پہ، بینروں پہ، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، سنی لکھتا ہے، شیعہ لکھتا ہے، حدیث ہے نا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، نبی نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جبکہ نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یہ نہیں کہا نبی نے، اس کا یہ یہی روپ کماری کا ہے دھرم، نہیں بات احمد جی حشم، کوئی مصر نہیں تیری شائع مم۔ ایک کا نام حسین ہے، یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں، مرنے کے بعد سرداری ملے گی، نبی نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اہل الجنہ، اہل پر زور دیجیے گا، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ کتنا سامنے کا سا ترجمہ ہے حیدر بھائی، اہل الجنہ کی بات ہو رہی ہے، اہل جنت بننے پر حسنین کی سرداری ملے گی۔ اب مثلاً ایک مثال یہ ہے، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، مولا علی کا بڑا مشہور فرمان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کسی مجلس میں یہ مضمون میرا تفصیل سے آئے گا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماء من طرق الارض،
پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ میں آسمان کے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مولا فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، جس نے علی سے نہیں پوچھا وہ تاریخ میں گم ہو گیا، اور جس نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے۔ تفقدونی میں تم سے فاقد ہو جاؤں یا تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ، دونوں صحیح ہیں۔ تفقدونی میں فائدہ نہیں کرتا کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، پوچھ لو مر جاؤ گے۔ اچھا بات میرا مضمون یہ ترجمہ بھی مجھے اتفاق نہیں ہے۔ علی یہ نہیں فرما رہے کہ جس نے ایک حرف مجھے پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ علی فرما رہے کوئی ایک حرف تو پڑھا کر مجھے دکھائے، میں غلام ہونے کو تیار۔ علم علی۔ تھوڑا سا اور آگے جائیے، کتنا مشہور اللہ کا کلام، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ علامہ خان صاحب کہتے ہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آیت میں تو ہے ہی نہیں کہ میرے قرابت دار۔ قربہ کا لفظ ہے الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قربہ سے محبت کا اظہار کرو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، نبی سے کہلوا رہا ہے، تو جہاں یہ نبی کے قربہ ہو سکتے ہیں وہاں یہ اللہ کے قربہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے قربہ مراد لے لیے جائیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، پھر یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ کون علی سے افضل ہے اور علی کس سے مفضول ہے۔ ثابت کرو کہ علی سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہوگا وہ اللہ کا قربہ ہے، اللہ یہ کہ جس کو عذر ہو، جو بیمار ہو وہ نہیں رکھ سکے گا، ایسی اگر بیماری ہے تو ہم یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ صبح فجر نے نیت کی ہے نا قربتاً الی اللہ، جی حج پہ جا رہے ہیں قربتاً الی اللہ، ہر شخص قربتاً الی اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ہم سب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ جنہیں اللہ کا قرب مل گیا ہے انہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ قربہ قریب ترین وجود، اور پھر قریب ترین وجود میں بھی ایک وجود کی بات ہو رہی ہے، قربہ فعلا عظما صغرا کبرا کے وزن کا لفظ ہے قربہ۔ ایک بیوی کو تلاش کرنا ہوگا، ایک خاتون کو تلاش کرنا ہوگا جو اللہ کے قریب ترین ہے، اور اللہ کے قریب ترین وہی ہے جو مصطفیٰ کے قریب ترین ہے۔ لہذا تمام زوجاؤں کا سیدہ زہرا سے زیادہ نبی کے کوئی قریب نہیں تھا، اور جو سیدہ نبی کے قریب، ساتھ میں اللہ کے قرب کی دلیل یہ ہے کہ سیدہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہیں۔ نبی نے فرمایا من ابغضها فقد ابغض اللہ، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، یعنی جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اسی کو تو قربہ کہا جائے گا۔ اب یہ آیات کے ترجمے اور احادیث کے ترجموں سے میں نے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر بھی مجھے آیت کے ترجمے سے اختلاف ہے، اردو ترجمے سے اختلاف ہے۔ وہ کیا ترجمہ ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو فقل، تو کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، یہ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے ہی بعض بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ۔ مجھے اس سے بھی اختلاف ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں 2 سے زیادہ جگہوں پر مثالیں ہیں کہ اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے، بنت کا لفظ آتا تو جھگڑا ہی نہیں تھا، بحث ہی نہیں تھی، بنت تو سیدھے سیدھے بیٹی کو کہتے ہیں، لیکن اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے، قرآن میں 2 سے زیادہ مثالیں ہیں، اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آ رہا ہو، جڑا ہوا آ رہا ہو، تو اس سے مراد بیٹی ہوتی ہے ابن کے قرینے کی وجہ سے۔ تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا اگر بات جاری ہو تو۔